السلام علیکم، ویلکم ٹو انجینئرنگ ریویو۔ انجینئر سہیل بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ آئی پی کراچی سینٹر کے سربراہ ہیں۔ آج 14 اگست کے حوالے سے یہاں پہ بڑی اچھی اور پروقار قسم کی ایک تقریب بھی ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اپرچونٹی تھی کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے چیئرمین نجیب ہارون صاحب بھی اس میں شریک ہوئے۔ رخسانہ زبیری صاحبہ جو سینیٹر بھی ہیں اور فارمر چیئرمین بھی ہیں پاکستان انجینئرنگ کونسل کی، وہ بھی یہاں پہ تھی۔ تو انجینئرس کے حوالے سے 2-3 بڑے امپورٹنٹ ایشوز جو ہے ہمارے سامنے آئے۔ مثال کے طور پہ انجینئرس کاکرس کی بات ہوئی کہ وہ بنا دیا گیا ہے اور وہ کیا کرے گا، اس کا کیا آبجیکٹو ہوگا۔ سہیل صاحب سے پوچھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سہیل صاحب نہ صرف جنرلی انجینئرنگ کی فیلڈ میں، لیکن سندھ میں ان کا ایک بہت بڑا رول آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ سیپریٹ کارڈر کا جو بل ہے وہ سینیٹ نے تو پاس کر دیا، لیکن وہ نیشنل اسمبلی میں آ کے پھنس گیا۔ سہیل صاحب، تھینک یو سو مچ۔ میں یہ چاہوں گا کہ آج ماشاءاللہ بڑا اچھا پروگرام رہا، لیکن ہم 14 اگست مناتے ہیں، پاکستان کی ترقی کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ چیزیں رکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بل کی جیسے بات ہوئی، تو کہاں پرابلمز ہوتے ہیں؟ کیا ابھی تک ہمارے انجینئرس جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ پریشر میں آ جاتے ہیں اور اتنے بڑے کام جو ہے ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انجینئرنگ ریویو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی تقریب کو آپ نے ہمارے ساتھ کور کیا اور آپ نے جیسے دیکھا کہ ماشاءاللہ خاصے بھرپور لوگوں کی، سینئرس کی اور خواتین کی شرکت تھی۔ خاص طور پہ نجیب ہارون صاحب اور رخسانہ زبیری صاحبہ خاص طور پہ یہاں پہ تشریف لائیں۔ جیسے بات ہوئی کہ جو انجینئرس سینٹ میں بھی اور جو نیشنل اسمبلی بھی ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ انجینئرز ہیں، وہ ایک نارمل اسمبلی کے ممبر کے طور پہ تھے۔ تو نجیب ہارون صاحب نے اور رخسانہ زبیری صاحبہ نے یہ کوشش کی کہ جتنے ایسے لوگ تھے جو کہ انجینئر تھے لیکن اپنے انجینئرنگ کی شاخ کو چھپائے بیٹھے تھے، ان کو باہر نکالا، ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ کو انجینئر ہونے کا فخر ہونا چاہیے، اور جو آپ کی ایک بیک گراؤنڈ جو آپ کا ہے، اس بیک گراؤنڈ کا ملک کو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے ریفرنس سے انہوں نے جو ہے نا نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبرانس کا ایک کاکس بنایا انڈر دی پاکستان انجینئرنگ کونسل، جس کو پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے فلی فائنینس کر رہی ہے۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ جو ملک کے مسائل ہیں، جس میں جو ہے ٹیکنیکل جو بھی مسائل ہیں، اس میں یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ بھرپور شرکت کریں اور پھر انجینئرنگ کونسل اور انسٹیٹیوشن آف انجینئرس کی مدد کے ساتھ سے ایسی مثبت تجاویز لے کر جائے جس سے جو ہے وہ اسمبلی میں پاس ہوں اور ملک جو ہے وہ آگے بڑھے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی بڑی اہم ہے، اگین نجیب ہارون صاحب اور رخسانہ زبیری صاحبہ کی کوششوں سے، اور خاص طور پہ رخسانہ زبیری صاحبہ نے جو ہے اس کو ایز اے سینیٹر سینٹ میں ایک بل اپروو کرایا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سی ایس ایس کے کیڈرز ہیں وہ 12 ہیں، 13واں کیڈر جو ہے وہ انجینئرنگ کیڈر جو ہے وہ اس کے لیے وہ بل پاس ہو گیا سینٹ سے، اور اب وہ نیشنل اسمبلی کے جو ہے وہ پینڈنگ میٹرز میں ہے، جو انشاءاللہ نئی آنے والی اسمبلی کے سامنے پیش ہوگا۔ کوشش تو تھی کہ آخری دن جو ہے جو بہت سارے اسمبلی میں بلز پاس ہو رہے تھے اس میں کوشش کی گئی کہ یہ ہو جائے، لیکن وقت کی شاید کمی تھی اور کچھ ابھی جو رخسانہ زبیری سے کہ ہمیں ایسے سارے کام کرنے کے لیے جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو آن بورڈ لانا پڑتا ہے۔ بغیر سیاسی لیڈرشپ کو آن بورڈ لائے ہوئے اگر ہم کریں تو پھر جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کے الگ انٹرسٹ ہیں وہ ان کو کچھ اور بریفنگ دے دیتے ہیں۔ تو اب ہم نے یہی سوچا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن سے پہلے ساری کی ساری لیڈرشپ کے پاس ہم لوگ سب جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھائی اپنے، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ اپنے ایجنڈے میں چیزیں اپنے مینیفیسٹو میں شامل کر سکتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی اپنے مینیفیسٹو میں یہ بھی شامل کرو، ساری پاکستان کی انجینئرنگ برادری آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم ہر ایک سے بات کریں گے، ہم کسی ایک پارٹی نہیں بلکہ ساری کی ساری لیڈرشپ سے بات کریں گے۔ اور اس پہ ابھی رخسانہ اور نجیب ہارون سے یہی بات ہوئی ہے کہ ہم اس میں کلیکٹیولی جو ہے نا سیشنز کر کے تاکہ یہ بل پاس ہو جائے۔ اس بل کے پاس ہونے کا جو فائدہ کیا ہوگا کہ جتنے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، اس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس کو ہیڈس جو ہے وہ صرف انجینئرز ہوں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹس میں ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے, اگر وہ کوئی ٹیکنیکل آدمی ہے, کیونکہ عموماً ایک CSS آفیسر کہتا ہے کسی ٹیکنیکل آدمی سے کہ مجھے سمجھاؤ یہ لکھا ہوا کیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے. وہ پہلے سمجھتا ہے, پھر سمجھنے کے بعد وہ ایک فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس میں کیا کرنا ہے. اور عمومی طور پہ ظاہر ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایسے ڈیسیشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ملک اور قوم کا نقصان بھی ہوتا ہے, پیسہ بھی ضیاع ہوتا ہے. بہت سارے مثالیں ہیں, K4 کا پروجیکٹ آپ کے سامنے کہ ڈیسیجن میکنگ ہو گئی, جس نے بھی کچھ سمجھایا اس کو پراپرلی ریویو نہیں کیا اور نقصان ہوا, اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. اب دوبارہ وہ پروجیکٹ جو ہے نئے ڈیزائن کے ساتھ چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر پہلے صحیح طریقے سے ہو جاتی تو بہت بہتر تھا. تو یہ ایک کوشش ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے بھی, انسٹیٹیوشن آف انجینئرز کی طرف سے بھی. لیکن اس میں شیخ صاحب ایک بات ہے کہ آپ نے صحیح کیا کہ ظاہر ہے کہ پولیٹیشینس کو سمجھانے کی بات بھی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر 12 کاڈرز ہیں, رائٹ, جس طرح آپ نے کہا. اور پاکستان کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ پولیٹیشینس نئے ہیں, اس میں بہت سارے انجینئرز ہیں اور وہ منجھے ہوئے پولیٹیشینس ہیں. اب جب یہ چیزیں نہیں ہو پاتی ہیں تو پھر ذہن میں یہ سوال ضرور آتا ہے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے انجینئرنگ کو بیک بون بنایا جائے, اس کے سلسلے میں ابھی بہت بڑی ایڈوکیسی کی ضرورت ہے نا, اس کا مطلب ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کی ایڈوکیسی کریں. میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جس سے بیکار میں اختلافات پیدا ہوں, لیکن بہرحال کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہو جانے سے جو ہے ان کو نقصان پہنچے گا ان کے آگے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا اس سے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت CSS کے اندر میکسیمم جو لوگ پاس آؤٹ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں. وہ آپ کی کراچی یا سندھ کی پولیس کے اندر جتنے ٹاپ ہیرارکی ہے سارے انجینئرز ہیں. اسی طریقے سے آپ انکم ٹیکس میں چلے ہیں, سارے ڈاکٹرز بھرے ہوئے ہیں. تو اگر یہ لوگ جس پروفیشن میں ہیں, اس پروفیشن میں رکھتے ہوئے اگر ہیلتھ سیکریٹری بھی ایک ڈاکٹر ہو, ایک واٹر اینڈ پاور کا یا واٹر کا یا پاور کا سیکریٹری بھی جو ہے انجینئر ہو, تو وہ اس کی ایک آلریڈی ایک گرومنگ ہے. جیسے ابھی آپ دیکھیں نجیب ہارون نے یہ کیا کہا کہ میں نے جو 4 سال NED کے اندر تعلیم حاصل کی تھی وہ اتنی کافی تھی کہ میں جب امریکہ میں گیا اور جب میں نے ماسٹرز کیا تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور میں نے اسٹیٹ ایز لیا. اور میں ابھی ریسنٹلی میرا اپنا بیٹا جو NED سے پڑھ کر گیا باہر, دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹی اس نے پڑھا, وہاں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو ہمارا ایک اچھا انفراسٹرکچر ایگزسٹ کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو تربیت دیتے ہیں. اگر وہ ان کو ہم صحیح طرح استعمال کریں تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. دنیا میں جتنی بڑے بڑے قومیں ہیں, لیڈرشپس ہیں, آپ چائنا کو دیکھیں, چائنا میں زیادہ تر جو لیڈرشپ ہے وہ انجینئرز ہیں. اسی طریقے سے اور دوسرے ممالک ہیں اس میں انجینئرز ہیں, تو انجینئرز آئیں گے تو اس سے کام آگے بڑھے گا. 14 اگست کے ریفرنس سے بھی تھوڑی سی بات کر لوں کہ الحمدللہ یہ تقریباً 10 سال سے یہ انسٹیٹیوٹ آف انجینئرز پاکستان کراچی سینٹر کی یہ کاوش ہے کہ اس دن کو منایا جائے, اس میں لوگوں کو جمع کیا جائے. پاکستان کے ریفرنس سے جیسے ہر آدمی کہتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اب یہ وقت ہے ہمیں پاکستان کو لوٹانے کا, اور لوٹانے میں ہم ہر ایک اپنا اپنا حصہ ڈالیں. ہم نگیٹیوٹی کی تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں, پازیٹیوٹی کی بات کریں, کیا ہم دے سکتے ہیں, کیا ہم کر سکتے ہیں. ابھی آپ کے سامنے بات ہوئی کہ کراچی ہے, کراچی کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, اس مسائل میں ابھی ہماری جو مرتضیٰ وہاب ہیں ان سے بات ہوئی ہے. انشاءاللہ ہم یہاں پہ سیشنز کریں گے, ان سے پوچھیں گے ان کو کس جگہ پہ ضرورت ہے. ہم یہاں سے اپنے انجینئرز, ہمارے سینئر انجینئرز, ریٹائر انجینئرز ہیں, ان کو ساتھ اٹیچ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کراچی میں جو ہے وہ جو ہم اپنے طور پہ کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہاں دینے کا وقت آ گیا, اور ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جو سیاسی لوگوں کے اختلافات ہیں اس کو ہم اپنے میں ہم سب کے ساتھ ملیں, سب کو ٹیم ورک کریں, ملک اور شہر کے لیے کام کریں. سیاسی اختلافات وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.